بارش کا موسم تھا۔ میں ابھی بھی کالج سے آئی تھی۔ شام کا وقت ہوا تو سب لوگ گھر کے اس مرکزی کمرے میں جمع ہو گئے جہاں ہم لوگ اکثر ہیٹر پر مختلف چیزیں پکا کر کھایا کرتے تھے، اور پھر پچھلی کچھ ہونے والی بارشوں میں تو بھابھی ہمیشہ ہم سب کے لیے پکوڑے بنا کر رکھتی تھیں۔ ایسے پکوڑے تلتیں کہ انہیں کھاتے ہی دنیا بھر کا ذائقہ منہ میں آ جاتا۔ ہم سب بھابھی کے دیوانے تھے۔ بھابھی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ عقل مند اور خدمت گزار بھی تھیں۔ وہ گھر کے ہر بندے کا دل جیتنا جانتی تھی۔ حالانکہ بھیاں کی شکل و صورت کچھ خاص نہیں تھی، پھر بھی وہ بھائی کی اتنی خدمت کرتی ہیں کہ لوگ ان پر رشک کرتے، کہتے کہ اللہ ایسی بیوی سب کو دے۔ ہم لوگوں کی تو قسمت ہی بدل گئی تھی۔ بھابھی ہر طرح سے ہمارا خیال رکھتی ہیں، اور تو اور بھابھی 5 وقت نماز کی بھی پابند تھیں۔ انہیں دیکھ کر لگتا جیسے ان میں کوئی خامی ہو ہی نہ۔ خیر، بات ہو رہی تھی اس رات کی جب ہم سب لوگ ہیٹر کے ارد گرد بیٹھے تھے کہ بھابھی نے بھیاں سے کہا، ہیٹر نہیں چل رہا، آپ ٹھیک کر دیجئے۔ بھیاں ہیٹر ٹھیک کرنے لگے کہ بجلی چلی گئی۔ بھیاں کو بڑا غصہ آیا، بولے کہ تم رکھو، میں باہر جا کر دیکھتا ہوں کیا مسئلہ ہے، بار بار بجلی خراب ہو رہی ہے۔ اماں نے بھیاں کو منع کیا، کس وقت بارش ہو رہی ہے تمہارا، باہر جانا مناسب نہیں ہے۔ بھیاں بولے کہ اماں اب ہم ساری رات کیسے انتظار کریں گے، بجلی میں معمولی سا مسئلہ ہوگا، میں جا کر ٹھیک کراتا ہوں۔ بھابھی نے بھی بھیاں کی حوصلہ افزائی کی تو بھیاں چلے گئے۔ انہیں گئے ہوئے قریباً 10 منٹ گزر چکے تھے جب مجھے ان کا خیال آیا۔ بھابھی بھی بے چین سی لگ رہی تھی۔ ہم سب اٹھ کر باہر آئے۔ بھیاں کی ہلکی سی چیخ کی آواز سنائی دی۔ ہم لوگوں کے 2 کان کھڑے ہو گئے۔ بھابھی بھاگتی ہوئی اس طرف گئی۔ ان کی چیخوں کی آواز آنے لگی۔ ہم سب بھی وہاں پر پہنچ گئے۔ دیکھا تو بھیاں آندھے منہ زمین پر گرے پڑے تھے۔ ہم لوگوں نے انہیں اٹھانے کی کوشش نہیں کی۔ بھیاں نے ہم سب کو ایسا کرنے سے منع کر دیا تھا۔ بولے کہ بھیاں کی موت کرنٹ سے ہوئی ہے، اگر ہم لوگ ابھی انہیں چھوئیں گے تو ہم بھی اپنی زندگی کی بازی ہار جائیں گے۔ عجیب بے چینی والا لمحہ تھا جب ہم سب کھڑے تھے۔ ہم سب کھڑے پر بھیاں کی جان بچا نہیں سکتے تھے۔ تب میرے بھائی نے لکڑی کا ایک سوکھا تختہ لا کر ہمارے پاس رکھا۔ اس پر سے چلتا ہوا وہ بھائی کے پاس گیا، انہیں کسی بے جان وجود کی طرح لکڑی کے تختے پر پھینکا، پر بھائی کی روح تو اس دنیا سے پرواز کر چکی تھی۔ یہ دیکھ کر تو ہم سب لوگوں کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ ایک لمحہ میں کیا سے کیا ہو گیا، ہم نے تو سوچا ہی نہیں تھا۔ ہم سب تو بیٹھے ہنس کھیل رہے تھے، زندگی کا لطف اٹھا رہے تھے۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا، کیوں ہم سے ہمارا پیارا بھائی چھین لیا؟ میں تو زور زور سے رونے لگی۔ بارش نے بھی اور زور پکڑ لیا تھا۔ ہمارے گھر میں بجلی کی یہ دقت کافی عرصے سے چل رہی تھی کہ بورڈ میں کوئی خرابی تھی۔ وہ خرابی ٹھیک نہ ہونے کا خمیازہ آج ہمیں اس گھر کے واحد کافل کو کھونے کی صورت میں بھگتنا پڑا تھا۔ ایسا نہیں کہ بھائی صرف ہمارے لیے روزی روٹی کا بندوبست کرتے تھے، بھائی ہمارے لیے باپ کی جگہ رکھتے تھے۔ ابا کے وفات کے بعد بھائی نے ہم سب گھر والوں کو سنبھالا تھا، پر سب سے زیادہ حیران مجھے اس بات نے کیا کہ بھابھی کا رویہ بہت سنجیدہ سا تھا۔ وہ خاموش تھی، ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں آ رہے تھے۔ اماں اور سب عورتیں انہیں دیکھتیں تو حیران ہوتیں کہ وہ کتنی مضبوط اعصابی نظام کی مالک ہیں۔ بھابھی کو کسی نے میرے بھائی کی وفات کے بعد ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے یا کسی سے بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس قدر خاموش ہو گئی تھی کہ ان سے بات کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا تھا۔ مگر بھائی کی وفات کے بعد بھابھی کافی بدل گئی تھیں اور زمانے والے بھی۔ اب لوگ اس بات پر سوال اٹھانے لگے کہ بنا اولاد کے یہ ایک جوان عورت کو کب تک اپنے گھر میں اپنے مرحوم بیٹے کی نشانی بنا کر رکھیں گے۔ تھوڑے ہی دن کے بعد ماموں اور ممانی بھی ہمارے گھر آ گئے۔ ماموں نے اماں کو مشورہ دینا شروع کر دیا، تمہارا بیٹا اس دنیا میں نہیں رہا تو تم اپنی بہو کو بھی گھر سے جانے دو، جوان عورت ہے کب تک یہاں بیٹھی رہے گی۔ اماں کہنے لگیں کہ بھائی میں کون سا اپنی بہو کو اس طرح بٹھا کر رکھوں گی، وہ بھی صرف بیٹے کے نام پر۔ یہ ساری جائیداد اور زمین میری بہو ہی کی تو ہے، وہ چاہے تو یہاں راج کر سکتی ہے، رہ سکتی ہے، میں اسے دنیا کی ہر سہولت دوں گی۔ اس نے میری بہت خدمت کی ہے، میں نہیں چاہتی کہ وہ اس گھر سے کسی دوسرے گھر میں جائے۔
پر اگر وہ جانا چاہے گی تو میں اسے بھیج دوں گی، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ اماں بھابھی کے بارے میں بہت نرم دل رکھتی تھی، اس لیے ان کو بھابھی کے جانے پر بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ پھر انہوں نے ماموں کے سامنے بھابھی کو بلا کر پوچھا کہ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ پھر بھی اگر تم چاہتی ہو تو تم اس گھر سے جا سکتی ہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ امی کی بات سن کر بھابھی کانوں کو ہاتھ لگانے لگی۔ ماں جی، آپ یہ کیسی باتیں کرتی ہیں؟ میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں اپنے شوہر کی یادوں کے ساتھ اسی گھر میں رہوں گی، انہیں دروں اور دیواروں کو دیکھوں گی۔ میں اپنے شوہر کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی۔ آپ کے لیے بھلے وہ اس دنیا سے چلے گئے ہوں، پر میرے لیے آج بھی زندہ ہیں، میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں۔ بھابھی نے کھوئے کھوئے سے لہجے میں کہا تو ماموں بھی ان کے غم پر افسوس کرنے لگے۔ ان سے کہنے لگے، بیٹی تمہاری زندگی پڑی ہے، تم سوچ لو اچھی طرح، ایسا نہ ہو کہ بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے۔ بھابھی یہ سن کر رونے لگی اور بولی، مجھے بس میرے شوہر کی قبر پر چھوڑ دیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں اس گھر پر بوجھ ہوں تو مجھے میرے شوہر کی قبر کے ساتھ ہی دفنا دیں۔ بھابھی کی یہ جذباتی باتیں سن کر ماموں بھی ان سے معافی مانگنے لگے، بولے کہ بیٹی مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اپنے شوہر سے اتنی محبت کرتی ہو۔ عموماً عورتیں اپنی جوانی کو دیکھتے ہوئے مختلف فیصلے کرتی ہیں، اس لیے میں نے تم سے کہا کہ کہیں تم شرم جھجک کے مارے اس فیصلے سے انکار نہ کر رہی ہو۔ تم پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہوگی، تم جو چاہو کر سکتی ہو۔ ماموں یہ کہہ کر ہمارے گھر سے چلے گئے۔ پھر بھابھی بھی اپنے کمرے میں گئی۔ گھر کا ماحول ایک بار پھر سے سوگوار ہو گیا تھا، مگر بھائی کی وفات کو 40-50 دن گزرے تو حالات معمول پر آنے لگے۔ اماں بھی اب اپنی زندگی کی طرف لوٹ آئی تھیں۔ اگرچہ بھائی کا غم ہم سب کے دلوں میں تھا، پر ہم اس غم کے سہارے زندگی تو نہیں گزار سکتے تھے۔ زندگی میں ہمیں آگے بھی بڑھنا تھا، مگر اس کے باوجود بھی میری بھابھی ابھی تک نارمل زندگی کی طرف نہیں آئی تھی۔ وہ ہر وقت اپنے کمرے میں بند رہ دی، یہاں تک کہ ہم سب ان کی شکل دیکھنے کو ترس گئے۔ بھابھی کا دروازہ ہر وقت ہی بند ہوتا تھا۔ ہم بھابھی سے کہتے کہ بھابھی آپ باہر نکلا کریں، لوگوں سے کھلا ملا کریں، پر بھابھی ہماری کسی بات پر دھیان نہ دیتی۔ پھر ایک دن کچھ ایسا ہوا جس نے ہم سب کو حیران پریشان کر دیا۔ دراصل ہمارے گھر ایک عورت آئی جو بھابھی کے بارے میں ایسی ہی باتیں کر رہی تھی کہ ان کی شادی کر دو۔ تب بھابھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور بولی، کل میری شادی ہے، تم سب گاؤں والوں کو بلا دینا، سب لوگ آ جائیں گے تو میں شادی کروں گی۔ یہ سن کر میں حیران تھی۔ مجھے ترقی ہی لگا کہ بھابھی اپنا مذاق اڑوا رہی ہیں، ان کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اور پھر وہ عورت جاننے لگیں تو اسے روک کر کہنے لگیں، سنو ماسی، سکینہ کل تم اپنی ساری عورتوں کو لے آنا، میری شادی باہر ہی ہوگی اور ایسی شادی ہوگی کہ تم نے کبھی دیکھی بھی نہیں ہوگی۔ میں یہ سن کر حیران تھی۔ میری اماں بھی نہ بھابھی کا رشتہ آیا نہ منگنی ہوئی، پھر شادی کیسے ہو جائے گی؟ وہ عورت بھی چیز دیکھ کر کہنے لگی، ہاں ہاں، میں کل شام کو ہی سب عورتوں کو تمہارے گھر لے آؤں گی، بلکہ پورے گاؤں میں مشہوری کر دوں گی، دیکھیں بھی تو صحیح بیوہ کو لینے کون سا شہزادہ آتا ہے۔ ماسی سکینہ ہمارے گھر سے چلی گئی۔ اماں بھابھی سے سوال کرنے لگیں کہ تم کس سے شادی کرو گی؟ تمہاری تو ابھی عدت بھی پوری نہیں ہوئی۔ مگر بھابھی سنجیدہ تھیں، بولی کہ میں کل ہی شادی کروں گی، آپ سب لوگوں کو دعوت دے دیں۔ میں نے تو بھابھی کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا، لگتا تھا جیسے بھابھی نے اس بات کا اثر اپنے ذہن پر لے لیا ہو۔ پر اگلی صبح گاؤں کے سب لوگوں تک یہ بات پہنچ چکی تھی کہ آج شمشاد کی بہو دوسری شادی کرے گی، وہ بھی اپنی ہی گھر میں سے ہو کر۔ ہم سب لوگ بھابھی سے پوچھ کر تھا گئے تھے، لیکن انہوں نے ہمیں کچھ نہیں بتایا۔ 5 مجھے جب گھر میں سب لوگ آنے لگے، بھابھی ابھی تک اپنے کمرے میں تھی۔ ہم لوگ حیران تھے کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے، حالانکہ اب نکاح کا وقت ہو چکا تھا۔ باہر مولوی صاحب بھی آ چکے تھے۔ ہم سب نے بھابھی کی ہی بات کو مانا تھا، ورنہ تو اس بات کی کوئی تک نہیں بنتی کہ بنا کسی رشتے، بنا کسی لڑکے کو دیکھیں بھابھی اتنی جلدی رشتہ اردواج میں بندھ جاتی۔ بس پھر کیا تھا، وہاں پر موجود سب لوگ اسی تماشے کے منتظر تھے کہ بھابھی کس سے شادی کریں گی۔
یقیناً انہیں کوئی پسند ہوگا کیونکہ بھابھی کسی سے بولتی چلتی بھی نہیں تھی۔ سب لوگوں کو بہت زیادہ تجسس ہو رہا تھا۔ بالآخر بھابھی اپنے کمرے سے باہر آئیں۔ یہ دیکھ کر ہم سب کی باتشیں کھلی کی کھلی رہ گئیں کہ میری بھابھی نے سرک لہنگا جھپتن کر رکھا تھا۔ یہ لہنگا اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھا تھا۔ بھابھی نے اپنی شادی والا لہنگا نہیں بلکہ کوئی اور پہنا، جسے دیکھ کر میری آنکھیں چمک آ گئیں۔ بھابھی یہ کیا ہے؟ میں نے جھیرے لب بھی تہرایا تھا کہ بھابھی نے غصے سے میری طرف دیکھا اور بولی، یہ وہی ہے جو تم نہیں پہن سکتی، لیکن میں پہن سکتی ہوں۔ بھابھی کی باتیں سن کر میرا تل بھچا گیا، پر وہاں موجود کسی عورت نے بھابھی کی اس بات کو نہیں سنا، اور پھر وہ سب بھابھی کو عقیدت سے دیکھ رہی تھیں۔ تب بھابھی نے زبان کھولی اور گاؤں والوں کے سامنے ایک ایسی بات کی جس پر سب اشک کر اٹھے اور ان کو داد دینے لگے۔ بھابھی بولی، عزیزان، میرا شوہر مجھے اس دنیا سے چھوڑ کر جا چکا ہے، لیکن آپ تو جانتے ہیں کہ شوہر کی زندگی کے ساتھ بیوی کی زندگی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ میں ان عورتوں میں سے نہیں جو اپنی عاشی کے لیے شادی کر لوں اور پھر اپنے شوہر کو بھول جاؤں۔ میں آج شادی تو کر رہی ہوں پر کسی انسان سے نہیں۔ میری شادی قرآن پاک سے ہوگی اور اللہ اس بات کا گواہ ہوگا کہ میں کبھی کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بناؤں گی۔ بھابھی کی یہ باتیں سن کر حال میں موجود بیوی عورتوں کی آنکھیں نم ہو گئیں، بلکہ سب ہی رونے لگی تھیں۔ بھابھی بہت پرسکون سے بیٹھی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، پر حیرت کی بات تو یہ تھی بھابھی جن کا شوہر کچھ عرصہ پہلے ہی اس دنیا سے گیا تھا، وہ زیادہ اداست نہ تھی جتنی کہ وہ عورتیں جو آس پاس بیٹھی بین کر رہی تھیں۔ بہرحال بھابھی کا نکاح ہو گیا، سب لوگ ہمارے گھر سے چلے گئے۔ اس کے بعد میرے ذہن میں ہزاروں سوالات اٹھنے لگے۔ میں بھابھی کے کمرے میں گئی مگر دیکھا تو دروازہ بند تھا۔ مجھے سخت مایوسی ہوئی کہ آخر بھابھی نے ایک دم ہی کمرے کا دروازہ کیوں بند کر دیا۔ وہ تو ایسا کہہ رہی تھی جیسے کسی سحاق والی دلہن کے ساتھ کیا جاتا ہے، شاید اپنے شوہر کی باتیں یاد کر کے رو رہی ہوں۔ میں نے سوچا اور واپس آ گئی، پر میرا دل پوری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ بھابھی نے ایسا کیوں کیا۔ وہ بھائی سے ان کی زندگی میں تو اتنی محبت نہیں کرتی تھی، تو اب ان میں اتنی محبت کہاں سے جا گئی کہ قرآن پاک سے نکاح کر لیا اور کہا کہ میں زندگی بھر اپنے شوہر کی یادوں میں گزاروں گی۔ بہرحال بھابھی نے پورے گاؤں کا ماحول بہت جذباتی کر رکھا تھا۔ بیوہ عورتوں کو جنہوں نے شادی کی تھی، بوڑھی عورتیں تانے دینے لگیں اور بھابھی کی مثالیں دیتیں کہ دیکھو عورت ایسی ہوتی ہے وفا کی پتلی، جو کہ کبھی اپنے شوہر کو نہ بھولے، اس کی زندگی کے ساتھ ہی ختم ہو جائے۔ مگر بھابھی کا رویہ مختلف سا تھا۔ اپنے نکاح کے بعد وہ اپنے کمرے میں دوبارہ سے بند ہو گئی۔ بولی کہ میں عبادت کرتی ہوں، اپنے شوہر کی یاد میں غم رہتی ہوں، مجھے کوئی نہ چھیڑے۔ بھابھی رفتہ رفتہ پورے گاؤں میں عبادت گزار ہستی مشہور ہو گئی۔ سب لوگ ان سے دعائیں کروانے آنے لگے۔ بھابھی کو دیکھ کر لگتا جیسے زمین پر کوئی فرشتہ اترا ہے۔ پہلے تو بھابھی گھر کے سارے کام کرتی تھی، ہماری خدمت بھی کرتی تھی، پر اب ہمیں بھابھی کی خدمت کرنا پڑ رہی تھی، یہاں تک کہ بھابھی کے پاس آنے والی عورتیں انہیں کوئی نہ کوئی نذرانہ بھی دے کر جانے لگیں، جس سے ہمارے گھر کا نظام چلے لگا۔ جو بھی عورت بھابھی کے پاس آتی وہ ان سے ضرور اپنا علاج بھی کرواتی، انہیں کچھ رقم بھی دے جاتی۔ یہاں تک کہ ایک دن بڑی بیگم صاحبہ آئیں، انہوں نے بھابھی کو ایک گاڑی بھی تحفے میں دی، کہا کہ میں تمہارے علاج سے بہت کچھ ہوں، تمہاری دعا سے میرے ہاں اولاد پیدا ہوئی ہے، خدا تمہیں ہمیشہ اپنی زندگی میں کامیاب کرے، تم ایسی ہی رہو، عزت دار رہو۔ میری بھابھی یہ باتیں سن کر بہت کچھ ہوتی۔ پھر اچھی بات تو یہ تھی کہ وہ جتنا بھی کچھ آتا ہم سب میں بانٹ دیتی۔ ہم سب بھی بھابھی کے اس رویے سے بہت خوش تھے۔ ہمیں تو لگتا تھا جیسے بھابھی نے ہم سب کے ماں ہونے کا ثبوت دے دیا ہو۔ ہم سب لوگ بھابھی سے بہت محبت کرتے تھے، پر کچھ دنوں سے بھابھی تھکی تھکی سے نظر آنے لگی تھی۔ انہوں نے عورتوں کو دم کرنا بھی کم کر دیا تھا۔ صحت کی خرابی کی وجہ سے وہ اکثر ہی اپنے کمرے میں رہتی تھی۔ میں اکثر بھابھی کے کمرے میں جاتی تو پوچھتی کہ بھابھی کیا ہوا ہے، آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے چلتے ہیں۔ بھابھی ڈاکٹر کا نام سنتے ہی کہتی، میں ڈاکٹر کے پاس کبھی نہیں جاؤں گی، بس تم احتیاط کرو، کسی کو میری طبیعت کے بارے میں مت بتانا۔
ورنہ لوگوں کا مجھ پر سے یقین اٹھ جائے گا کہ اگر اس کے ہاتھ میں اتنی شفا ہے تو پھر یہ بھابھی اپنا علاج کیوں نہیں کر لیتی؟ یوں میں بھابھی کے بارے میں کسی کو بتانے والی نہیں تھی، اس میں ہم سب گھر والوں کا فائدہ تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ بھابھی کی وجہ سے ہم لوگ گھر میں پریشان ہوں۔ بہرحال کچھ دن گزرے تو بھابھی کی طبیعت مزید خراب ہو گئی، یہاں تک کہ وہ بستر پر لیٹ گئیں۔ اب سب گھر والوں کی نظر میں بھابھی ہی تھی، کیونکہ مزار پر دم کروانے والی عورتوں کا رش بھی کم ہو گیا تھا۔ ایک دن میں بھابھی کے کمرے میں گئی، انہیں سخت درد ہو رہا تھا۔ میں نے دیکھا وہ درد سے کرا رہی تھی۔ اچانک میری نظر ان کے وجود پر پڑی تو میں حق کا بکا رہ گئی۔ میں نے دیکھا بھابھی تو حاملہ تھی، لگتا تھا جیسے انہیں 7-8 مہینوں کا بچہ ہو۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت عجیب سا لگا تھا۔ بھابھی تو ہر وقت عبادت کرتی تھی، وہ باہر بھی کہیں نہیں جاتی تھی، پھر ان کے ہاں بچہ کیسے ہو گیا؟ یقیناً میری بھابھی بدکردار ہے۔ میں نے فوراً اماں کو بلایا، انہیں سارے موضوع سے آگاہ کیا۔ میری بھابھی تو کئی مہینوں تک گھر سے باہر ہی نہیں نکلی تھی۔ ہم سب لوگ حیران تھے۔ بھابھی نے کہا یہ ان باتوں کا وقت نہیں ہے، میرے بچے کی پیدائش کا وقت ہے۔ بہرحال اماں نے بھابھی کے لیے ایک تائی کا بندوبست کر دیا، جس نے آ کر بھابھی کو بہت زیادہ مدد بھی کی اور ان کے ہاں 2 جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی۔ یہ دیکھ کر ہم سب حیران تھے کہ بھابھی تو کمرے سے باہر نہ جاتی تھیں، وہ اس قدر نیک تھی۔ ان کا نکاح تو قرآن پاک سے ہوا تھا، پھر یہ بچے کہاں سے آ گئے؟ ہم ایسے ہر کوئی ان سے سوال کر رہا تھا۔ بھابھی نے ہمیں چھپ کروا دیا، بولی کہ خدا کے لیے تم اس سب کے سامنے میرا نام مت لینا، ورنہ تو میری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ بھابھی کی بات پر مجھے بہت غصہ بھی آیا۔ بھابھی سے میں نے بہت زیادہ لڑائی کی، کہا کہ آپ نے کتنا بڑا ناٹک کیا، آپ نے شہر کی محبت کے نام پر لوگوں کو بے وقوف بنایا۔ بھابھی نے ہم سے ایک درخواست تھی کہ میں کسی کو ان کے جڑواں بچوں کے بارے میں نہ بتاؤں، مگر اتنی بڑی بات ہم نظر انداز بھی نہیں کر سکتے تھے۔ وقتی بھابھی کی طبیعت کی وجہ سے ہم لوگ خاموش ہو گئے، اور پھر جیسے ہی وہ دائیں چلی گئی، ہم نے اسے بھی اچھے خاصے پیسے دیے کہ وہ گھر جا کر یہ بات نہ کرے۔ پر پھر بھابھی نے ہمیں جو بات سنائی، وہ سننے کے بعد مجھے بھابھی بھی بے قصور لگنے لگی۔ بولی کہ میں اپنے شہر سے محبت ہی کرتی تھی، ایسا نہیں کہ میں نے کبھی اس سے نفرت کی ہو یا پھر بے آزاری کی ہو، بلکہ ان کی موت تو تبھی تھی۔ پر میں جانتی تھی زندگی گزارنا بہت مشکل ہے، اور زندگی گزارنے کے لیے محنت کرنا تو اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ باقی سارے کم ضروری۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں تم سب کی مدد کروں گی۔ شہر کی وفات کے بعد میری زندگی ازیرن ہو گئی تھی، پر میں کیسے مدد کر دی؟ میرے پاس ایسا کچھ نہیں تھا۔ پھر میں نے سوچ لیا کہ میں اپنی زندگی اسی گھر میں گزاروں گی، اللہ سے دعا مانگوں گی کہ وہ میری مدد کرے۔ تبھی میرے دیور نے مجھے نکاح کی پیشکش کی، جسے میں نے قبول کر لیا۔ میں نے تم سب کے سامنے اپنے نکاح کا اظہار نہیں کیا تھا کہ کہیں تم لوگ مجھے لالچی اور نہ جانے کیا کیا سمجھ لو گے۔ تمہاری والدہ تو ہر وقت یہی جتلاتی ہیں کہ یہ سب گھر ان کا ہے، مگر پھر بھی میں ان کی قدر کرتی ہوں۔ میں اس گھر کو چھوڑ کر بے گھر نہیں ہونا چاہتی تھی۔ رہی بات میرے اس ناٹک کی، تو میں نے صرف گاؤں والوں سے نذرانے اکٹھے کرنے کے لیے کی تھی، تاکہ وقتی ہمارا گزارا چل جائے۔ ہمارے لوگ تو ہم پرست ہیں، ایسے لوگ کو آسانی سے پیسہ دے دیتے ہیں۔ مجھے اپنی بھابھی کی بات صحیح بھی لگی، انہوں نے واقعی ہماری ہی مدد کے لیے یہ سب کیا تھا۔ پر اب ہم اتنے بھی خود غرض تو نہیں تھے کہ ان کے بھائیاں کے ساتھ ہوئے میری بھائی اور بھابھی کے درمیان نکاح ہوا تھا، اور یوں ہمارے ہاں ایک ننھا مہمان بھی آ گیا۔ اس سلسلے کے بعد بھابھی کی پورے گاؤں میں بدنامی تو بہت ہوئی۔ لوگوں نے کہا کہ شمشاد کی بہو نے اتنا بڑا ناٹک کیا، پر تب تک میرے دوسرے بھائی کی نوکری لگ چکی تھی، ہمیں اب ان پیسوں اور دولت کی ضرورت نہیں تھی۔ ویسے بھی وہ ہم نے تھوڑی لیے تھے، وہ تو ان لوگوں نے اپنی ایمان کی کمزوری کے باعث ہمیں خود لا کر دیے ہیں۔ میں نے جو بھی کیا تم سب کے بھلے کے لیے کیا۔ بھابھی کی بات سن کر ہم سب کو خاموش رہنا پڑا، کیونکہ بھابھی نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ انہوں نے نکاح کیا تھا اور اپنے آپ کو برائی سے بچا لیا تھا۔ نہ ہی اس میں کوئی غلط بات ہے، اور نہ ہی یہ کوئی معیوب چیز کہ ہم لوگ بھابھی سے نفرت کرنے لگیں۔
آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔